بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد باوا اپنے یوٹیوب چینل واجد باوا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد باوا کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر قانونی رہنمائی کے لیے آپ کے حاضر ہے۔ ناظرین، میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک انتہائی ایکٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے پاس کیا ہے، ورچوئل ایسٹ ایکٹ 2036۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے سنا ہوگا بٹ کوئن، اس کے علاوہ NFT بلیک چین کرنسیز۔ یہ وہ کرنسیز ہیں کہ جو کرپٹو کا سنا ہوگا آپ نے، یہ وہ کرنسیز ہیں جو کہ ورچوئل کرنسیز ہیں۔ اسی لیے اس ایکٹ کو کہا گیا کہ ورچوئل ایسٹ ایکٹ۔ اس کے حوالے سے آپ کو آج رہنمائی دی جائے گی، کیونکہ یہ قانون پاس کر دیا گیا اور اس میں وہ تمام کرنسیز جو ورچوئل ہیں وہ اب ان کے حوالے سے، ان کے ریگولیشن کے حوالے سے، ان کی ڈیلنگ کے حوالے سے قانون بنا دیا گیا۔ ناظرین، اس میں یہ انتہائی اہم پہلو اس ایکٹ کا یہ ہے کہ اب یہ ریگولیٹ کرے گی۔ کہا جاتا ہے کہ کراس فنڈنگ ہوتی ہے، کراس بارڈر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ٹیررزم کو فروغ دینے کے لیے۔ اب یہ ایکٹ جو ہے یہ اسی لیے ریگولیشن اور مانیٹرنگ کے لیے بنایا گیا۔ ناظرین، آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، دیس میں یا پردیس میں۔ کیونکہ پردیس کی بات اس لیے کر رہا ہوں، اوورسیز کی اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس میں ایسی پروویژنز بھی موجود ہیں کہ جو اوورسیز بیٹھے لوگوں پہ بھی امپلیمنٹ ہوں، اور وہ بھی اس ایکٹ کے تحت قانون کے دائرے میں لائے جائیں گے۔ اس سے پہلے میں مزید آگے بڑھوں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو برائے مہربانی، اگر تو آپ نے پہلے سبسکرائب کیا ہے، ادروائز برائے مہربانی آپ پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو آن کر دیں، آپ کو گاہے بگاہے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ کی رہنمائی ہوتی رہے۔ کومنٹ ضرور کیا کریں، کومنٹ سے انٹریکشن بڑھتا ہے اور نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لائک کریں اور اگر پسند آئے تو آپ اس کو پلیز دوسروں کی رہنمائی کے لیے شیئر بھی کر دیا کریں۔ فیس بک پیج واجد باوا اسے بھی فالو کریں۔ ناظرین، یہ ایک ایکٹ بنایا گیا ہے کہ فراڈ، دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے ڈیجیٹل اکانومی کا ایک رول، ایک اصول اپنایا جا رہا ہے۔ کیونکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے، ہم ہمیشہ ہی، میں معذرت سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وی بلانگ ٹو تھرڈ ورلڈ کنٹریز، ڈیولپنگ کنٹریز سے ہمارا جو ہے وہ ناتا ہے، تعلق ہے، اور ہم ریٹ کیے جاتے ہیں۔ تو کیونکہ دنیا ہم سے بہت آگے ہے، باہر دنیا میں ان کرنسیز کے تھرو بزنس بھی ہو رہا ہے، تجارتی سرگرمیاں کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ ان کرنسیز کے تھرو ہی تمام وہ معاملات کیے جاتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کی نہیں، اربوں کھربوں کی ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں۔ کیونکہ ہارڈ کیش کو مینیج کرنا، ٹرانسپورٹ کرنا، ہینڈل کرنا آج کے دور میں سیکیورٹی کنسرنز کو دیکھا جائے تو انتہائی مشکل ہے، اور بے شمار ایسے معاملات سامنے آئے ہیں۔ وہ کہ سائبر اٹیک بھی ہوتے ہیں، لیکن سٹل اب شفٹ دنیا میں ٹریڈیشنل کرنسی سے کنٹمپریری ورچوئل کرنسی کی طرف شفٹ کر گیا۔ تو یہاں پہ اب پاکستان میں بھی ان کرنسیز کے حوالے سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور بے شمار شکایت ہمارے سامنے بھی آتی ہے کہ میرے نل دھوکا ہو گیا۔ کوئی بھی بندہ آتا ہے کہتا ہے جی میں نے بٹ کوئن لیے یا میں نے کرپٹو کرنسی میں گیا تو میرے سے دھوکا ہو گیا۔ اب اس کی ریگولیشن، یا کوئی بٹ کوئن سے یا کرپٹو سے کسی کو پیمنٹ کرتا ہے، کوئی ان نون بندہ آن لائن بیٹھا ہوا ہے، کوئی چیز خریدی ہے تو وہ بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی بات ہے، بٹ کوئن ہو یا کرپٹو ہو، یہ بھی مانیٹری حیثیت رکھتا ہے، پیسے ہیں۔ دنیا آج اس کرنسی کے تحت بہت آگے جا چکی ہے اور اسی کے تھرو ٹرانزیکشنز کر رہی ہے، ڈیلنگ کر رہی ہے، بڑی بڑی کمپنیز ان کو استعمال کر رہی ہیں۔ تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس میں جو میں یہ بتا دوں کہ پورے پاکستان میں اس کا نفاذ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی جو انویسٹر کی پروٹیکشن ہے، جو دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، یہ اس حوالے سے یہ روکے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ ٹرانسپیرنسی، اب کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوگی
उसकी ट्रांसपेरेंसी को बनाने के लिए, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि पहले इसकी रेगुलेशन नहीं थी, कोई भी ऐसा अदारा नहीं था, कोई भी ऐसे मैकेनिज्म नहीं था, कोई मोड नहीं है कि जो इसकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखे या इसे मॉनिटर करे। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये है कि लीगल ट्रांजैक्शंस, पहले इलीगल ट्रांजैक्शंस भी हो रही थी, कोई पकड़ दकड़ नहीं थी, उनकी मॉनिटरिंग। अब ये चीज क्लैरिटी में आ जाए कि उस ट्रांजैक्शन का वजूद मुकम्मल, उसका एनालिसिस भी किया जाएगा, सिंथेसिस भी किया जाएगा, और उसको रिकॉर्ड पे रखा भी जाएगा कि किस मकसद के लिए, किस पर्पस के लिए, क्यों कर ट्रांजैक्शन की जा रही है। इसलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये आलमी अदारों के म्यार पे पूरा उतरने के लिए FATF की बात कर लें तो इन अदारों से जो हमारी ये स्क्रूटनाइज करते हैं, हमें जब ये खंगालते हैं, तो अक्सर आपने सुना होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जी FATF ने, ब्लैक लिस्ट होने का खतरा। ये क्या वजह है? इसमें एक बहुत बड़ा नुक्ता है कि वहां पे जब ये आते हैं, ये इदारे आते हैं, तो ये देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में बेशुमार चीजें मुलव्वस हैं, बेशुमार हुकूमात इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग में जा रही हैं। तो इस हवाले से, क्योंकि पहले तो ट्रेडिशनल करेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग की, अब इसके हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग जो होती थी, अब उस पर आप कंट्रोल कर सकेंगे, उसकी रेगुलेशन कर सकेंगे, लोगों को पकड़ सकेंगे, क्योंकि ये आसान मोड, आसान मीडियम समझा जाता था पैसों की शिफ्ट के लिए। अब ऐसा मुमकिन नहीं रहेगा। और जो FATF पाकिस्तान को हमेशा से खतरा रहता था, डेंजर जोन में रहता था, तो इस एक्ट की वजह से अब थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि जब रेगुलेशन स्ट्रांग होगी, जब चेक एंड बैलेंस सर्विलेंस बेहतर होगा, तो फिर ये इदारे भी इस चीज को डिमांड करते थे और कहते थे कि इसकी रेगुलेशन बनाई जाए, तो उसमें भी बहुत बेहतरी आएगी। उसके अलावा जो वर्चुअल एसेट्स हैं, उस हवाले से कि सरमायाकारी और तजारती सरगर्मियों में इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा, और इसके थ्रू इंश्योर हो जाएगा कि आप किसी को अगर ये दे रहे हैं बिटकॉइन, तो इसके लीगली, कानूनी तौर पे ट्रांजैक्शन करने की अथॉरिटी दे दी जाएगी, आपको इख्तियार मिल जाएगा, आपको इजाजत होगी कि आप जो है इसको कानूनी तौर पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन इस हवाले से करें। लेकिन ये नहीं है कि अगर इसकी इजाजत मिल गई है तो आप किसी को मजबूर ही करें कि भाई मैंने क्रिप्टो ही पेमेंट करनी है, मैंने बिटकॉइन के थ्रू ही करनी है, तुम मुझे बिटकॉइन के थ्रू ही करो या क्रिप्टो के थ्रू करो। ये इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि बिकॉज इट विल टेक सम टाइम अंडरस्टैंड करने के लिए, लोगों के समझने के लिए, इजी उसकी जो हैंडलिंग है उसको समझने के लिए। ये नहीं होगा कानून आ गया है तो आप कहेंगे जी नहीं मैं तो उन बिटकॉइन के थ्रू करनी है, ऐसा नहीं है, इसको मजबूर नहीं किया जा सकता, ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा इस तमाम जो ये मामला हैं, इसको हाई लेवल पे मॉनिटर किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, वजारत खजाना इसे टेकअप करेगा, वजारत कानून भी साइड बाय साइड खड़ा होगा। उसके अलावा SECP के चेयरमैन डायरेक्टली इस तमाम मामला को देख रहे होंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होगा, और ये गवर्नर लेवल तक, जिनके गवर्नर हजरात भी जो होंगे स्टेट बैंक के, वो भी इसको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। उसके अलावा अब होगा ये, क्योंकि इसके तहत एक नया अदारा बना दिया गया PVAR, तो ये जो अदारा बनाया गया वर्चुअल एसेट के हवाले से जो अदारा बनाया गया, तो ये अदारा ही तमाम तर रेगुलेशंस और मॉनिटरिंग करेगा, और इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में होगा, और ये लाइसेंस भी जारी करेगा उन लोगों को, जो उन कंपनीज को जो इस बिटकॉइन और क्रिप्टो का बिजनेस कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं एक इंतहाई अहम आपको बात बता दूं कि अगर कोई कंपनी पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन या क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन कर रही है, तो इस कानून के तहत वो भी पाकिस्तानी कानून के दायरे कार में आ जाएगा,
اس کو یہاں سے اس پہ کارروائی کی جا سکے گی. تو یہ چند ایک انتہائی اہم چیزیں ہیں جو ورچوئل کرنسیز ورچوئل ایسٹس کے حوالے سے یہ ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے. ورچوئل ایسٹ ایکٹ 2026 جو بنایا گیا ہے اور اب اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے. تو بغیر لائسنس کے جو ہے نا اب کوئی بھی کمپنی کام نہیں کر سکے گی، اس کی ریگولیشن نہیں کر سکے گی، ٹرانزیکشن نہیں کر سکے گی ورچوئل ایسٹس کی. اب باقاعدہ آپ کو لائسنس لینا پڑے گا. صورتحال یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو ملک سے پیسے باہر بھیجے جاتے تھے، جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، اس حوالے سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو ٹیررزم کا کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے ٹیررزم کی فنڈنگ ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اگر کوئی بھی یہ کر رہا ہے، ٹرانزیکشن ریگولیٹ ہوں گی. کیونکہ پہلے ٹرانزیکشن ریگولیٹ نہیں ہوتی تھی اور ہر ٹرانزیکشن پہ انگلی اٹھائی جاتی تھی کہ یہ ٹیرر فنڈنگ، یہ ٹیرر فنڈنگ. اب جب بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ جائے گا کہ کس مقصد کے لیے ٹرانزیکشن کی جا رہی ہے، کہ چائنا سے آپ کوئی کنٹینر منگوا رہے ہیں تو اس کی ٹرانزیکشن بھی آپ اس کے تھرو کر رہے ہیں، تو وہ لیگلائز ہو جائے گی. امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہوگی ہوں گی. لیکن اگر اسٹل بھی اگر آپ کو اف یو فیل کہ یو ہیو گوٹ اینی کوئری، یا آپ کو کوئی کوشچن ہے یا کوئی ذہن میں کوئی بات ہے، کیونکہ کاروباری حلقوں میں یا جو لوگ اس کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آلریڈی اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور تجارتی سرگرمیوں میں اس کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے اور بہت زیادہ افادیت ہے ان لوگوں کے لیے. کیونکہ یہاں پہ تو اگر کم ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں جو کراس بارڈر تجارت کر رہے ہیں تو باہر تو ان چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت بن چکی ہے، اور باہر کی دنیا تو انہی کی پہ بیس کرتی ہے، کیونکہ ٹی ٹی سے لگوانا بڑی مشکل ہوتی ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جب یہاں پہ اب یہ ایکٹ بن گیا ہے تو اس کی ریگولیشن، اس کی امپورٹنس پاکستان میں بھی بڑھے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے